درل قادری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے رات میں خواب آئی کہ آقا علیہ السلام کے اوپر جو ہے، حالانکہ زندگی میں میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی، مکھی گندگی پہ بیٹھتی، میرا حضور تو پاک روح سے بھی پاک روح ہے، پاک ہستی ہے، وہ ذات قدرت کا ایک مظہر ہے، مکھی کی کیا مزہ؟ تمہیں خواب آئی، خواب ایک خیال تھا کہ حضور کی مکھیاں بیٹھنے کی کوشش کریں اور میں کپڑا لے کے ان کو چاڑ رہا اڑا رہا۔ جب مجھے خیال آیا کہ حضور کے پاس مجھے مکھی بیٹھتی نہیں ہے، یہ کہا مجھے کیوں دکھایا گیا؟ پتا چلا کسی سے پوچھا، عبد الرشید بہت ہو گئے، استاد محترم ہے جان کے اندر، اس نے پوچھا، تو نے کہا بات یہ ہے، خواب جو ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کی تعبیر ہوتی ہے، وہ حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ جو آقا علیہ السلام کی زیارت ہے وہ حقیقت ہے، تو میں شیطان میری شکل نہیں بن سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے ظاہر مجھے حقیقت میں دیکھا، حدیث پاک ہے۔ وہ جو تم مکھیوں کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے احادیث کے اندر بے ادبی کر دینی ہے، سنتوں کے اندر ایسی بے ادبی انہوں نے بنا دینی ہے، اور تو علم سے اس بے ادبی کو نکالے گا، دور کرے گا، یہ مکھیاں جو ہیں یہ عیب ہے، یہ صاف ہو جائے گی۔ تیرے کو قدرت نے مدینے والے تیرے سے کام لینا ہے، وہ احادیث جس میں بے ادبی کا شبہ ہو۔ قرآن پاک کے ترجمے میں انہوں نے گڑبڑ کر دی، تو امام احمد رضا نے قرض الایمان لکھ کر ثابت کر دیا کہ یہ ادب والا قرآن ہے، اس میں بے ادبی کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح علامہ صاحب نے طاہر القادری صاحب کو کہا کہ یہ جو ہے تو نے احادیث کے اندر سے جو نقص ہے جو لوگوں نے شامل کی، جن کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو دور نکال۔ میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں بات، کیا بات ہے جو بھی میں نے کہی، جو بندہ حدیث میں ہے دور دراز علاقے سے، وہ انگلینڈ سے ہزاروں لاکھوں میل دور سے بیٹھ کے دور پڑتا ہے، وہ فرشتوں کی اتنی پرواز ہے کہ وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، اتنی بڑی پرواز والے ہیں جو میرے حضور کی حاضری کے لیے ترس رہے، لائن لگی پڑی ہے عرش پہ، زندگی میں ایک ہی دفعہ باری آنی ہے، دوبارہ مدینہ شریف نہیں آئے گا، اس کی پرواز کو مانتے ہو؟ لاکھوں میل دور آ کے وہ درود حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، جو منبع مظہر نور خدا ہے، جو پرتاؤ ہے خدا کی قدرت کی ذات کا، اس کو اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ لاکھوں میل دور سے اپنے فرید کی بات ہی یہ نہیں ہے۔ سچی بات طاہر القادری صاحب نے بتائی، میں بتاتا ہوں آپ اس کی اصل اقتباس کیا ہے۔ یہ بات ترجمہ کر کے انہوں نے بےدبی کر دی، دور دراز سے فرشتے باپ کے نام سے پیش کرتے ہیں، جو حضور کے اندر آتے ہیں بس نبی کو پڑھتے ہیں۔ بات بظاہر سچی ہے، اس کے اندر بے ادبی ہے، اور حقیقت کیا وہ یہ سنو، انہوں نے یہ کہا میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو فرمان مقدسہ ہے نا، جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس حدیث کے اندر جو فرمان چھپا وہ یہ ہے، جو محبت سے درود بھیجتا ہے، جو الفت سے، عشق سے، پیار سے میرے حضور کی ذات پہ درود بھیجتا ہے، تو کروڑوں میل بھی دور ہو تو حضور خود سنتے ہیں، بے شک تو دل میں میرے حضور بستے ہیں، میری ذات سے بھی زیادہ وہ میرے قرب ہے۔ فرمایا وفی انفسکم، میں اپنے امتی کی جو ہے جان سے زیادہ قریب ہوں اس کے جسم سے بھی۔ النبی اولا بالمؤمنین فی انفسکم، میں اپنی امت کی فرمایا محبت کرنے والوں سے ان کی نفسوں میں موجود ہوں، سبحان، میں خود سنتا ہوں جو محبت سے درود پڑھتا ہے، اور فرمایا جو پاس بیٹھا ہوا ہو بس نبی کے اندر ہو اور محبت نہ کرتا ہو وہ درود بھیجے، پیش اس کا بھی ہوتا ہے لیکن فرشتے لے کے آتے ہیں، میں نہیں سنتا ہوں۔ کیوں؟ محبت سے نہیں پڑھا، اوپر اوپر جو اس نے پڑھا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ والی روایت ہے، اس کے اندر یہ چھپی، یہ ادب کی بات، یہ بات سن کے دل کو ٹھنڈک پڑی ہے۔ محبت سے درود پڑھنے والا جو خود سنتے ہیں، جو محبت سے نہیں پڑھتا ہے ایسے خالی کھانا پوری کے لیے کہ میرے کو اتنا ثواب ملے گا، میرے کو اتنا مقام ملے گا، وہ محبت سے نہیں ہے، وہ مقام کی خاطر ہے۔ میرے بھائی عمر میں تشریف لے کے جا رہے تھے مختار بھائی، ایک یہی چھوٹی سی گزارش
ٹپس بولتے ہو، میں نے ان سے کہی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا کسی طلب کی خاطر نہیں، کسی غرض کی خاطر نہیں، کسی روزی کی خاطر نہیں، کسی اولاد کی خاطر نہیں، نہیں جانا، نہیں دعا بھی نہیں مانگنی، صرف اور صرف میں حضور آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی حاضری کے لیے، آپ کی بارگاہ میں شرف کے لیے، کچھ مانگنے نہیں آئے۔ یہ بات مجھے اسی طرح خواب میں بتائی گئی، کہا گیا کہ دیکھو یہ جتنے بندے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو ریاض الجنت میں بیٹھے، میرے جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، یہ کوئی مانگ رہا ہے دعا میں میرا بزنس بڑھ جائے، کوئی مانگ رہا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے، کوئی مانگ رہا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، مجھے شفا ہو جائے، میں بیمار ہوں، وہ ٹھیک ہے، مشکلات تو ساری ہیں، یہ غرض کی خاطر آیا ہے، میری خاطر تو کوئی مجھے ملنے تو کوئی نہیں آیا، بیماری دور ہوگی یہ کیا، روزی لاگ گئی اس کی یہ کیا، اس کا بچہ پیدا ہو گیا یہ کیا، یہ تو غرض کی دنیا ہے، میری خاطر تو کوئی نہیں آیا، میرے لیے آنا ہے صرف میرے لیے ہو گیا، صرف میرے لیے۔ علامہ صاحب نے کہا نا وہ جو آئے تھے دیر و حرم، جو آئے دیا وہ دیر و حرم سے ہو کے چلے گئے، اور ہم جو رند تھے وہ تیری بزم میں ہی رہے، وہ گئے کوئی، وہ گھر بھی گئے تھے تینوں سینے بہا کے گئے، وہ واپس نہیں گئے، واپس جانے جو کہ ہی نہیں تھے۔ دیر و حرم سے چل دیے، دیر و حرم کے لوگ جو رند تھے یعنی جو عاشق تھے جو محبت کرے وہ گئے کوئی، وہ آپ کی بزم میں ہی رہے، وہ انہوں نے بزم چھوڑی نہیں، اس کو جہاں بھی جب دل میں کھینچ لی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، مدینہ بنا لیا، مدینے میں بیٹھ گئے، یہیں پہ بیٹھے گردن کو چکایا اور دل کو مدینے کی گلیوں میں بچھا دیا، یہی مدینہ بنا، دل میں کھینچ لی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی، یہی دل کے اندر آپ نے بسا لیا۔ فرمایا وہ درود جو محبت سے پڑھتے ہیں میں خود سنتا ہوں جب کروڑوں میل دور ہو۔ تو ایک گانا تھا، جب میں نے اس کے بول سنے یہ پوری حدیث اور پوری روایت مجھے وہ زندہ ہو گئی، اجاگر ہو گئی، تازہ ہو گئی۔ گانا نور جہاں کا تھا، ایک نفسی خواہشات تھی، وہ موسیقی میں گانا گا رہی تھی لیکن اس کے بول نے مجھے حدیث کے اندر ڈال دیا، میرا دھیان جو اس طرف تھا، میرا لگاؤ جو اس طرف، مجھے تو سوائے حضور کی محبت یا حضور کی نعت تعریف کے علاوہ کوئی گانا ہی پسند نہیں ہے۔ جب میں نے اس میں غور سے دیکھا تو وہ حدیث کا ترجمہ تھا، جو فاصلے نہ مٹا دے وہ پیار ہی کیا ہے، نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے، خرج کی ہو جو گدا وہ کیسری کیا ہے، جو فاصلے نہ مٹا دے وہ پیار ہی کیا ہے۔ یہ گانا کے بول تھے، اس کی ساری پوری حدیث اس کے اندر شامل ہو، ہم نے جب ادھر نگاہ دیکھی ساری اس کے اندر موجود بات، جب ساز چھڑا کوئی آواز تیری آئی، ان کا ہی تصور ہے محفل ہو یا تنہا۔ انہیں بیگم نے گائی، یہ غزل ہے میں نے سنی، زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، ہم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوگے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے ابد کرنے والے کون۔ دھیان آپ اس طرح ہو میرے حضور کی، آپ کا دل جو ہے وہ صرف ایک ہی ٹیون پہ لگا ہوا ہو، زمانے بھر کی کوئی بھی آواز آئے گی، جب ساز چھڑا کوئی تو آواز تیری آئی، ان کا ہی تصور ہے محفل ہو یا تنہائی۔ بس جب لگن دھیان اس طرف ہو جائے نا، پھر آپ کو کوئی گانا وہ نفسانی کی طرف جائے نہیں، گناہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ثواب میں شامل ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مدینہ بنا